اچھا، اگر کوئی شخص انسان کے نفسانی احوال کو پہچاننا شروع کر دے تو اسے یہ فیسلٹی مل سکتی ہے. کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ نہج البلاغہ سے جو انسان کے نفس کو پہچاننے کے بارے میں امام نے کہا ہے اس سے سیکھ لیں؟ اس کو ہم کہتے ہیں انسان شناسی، انسان کے بارے میں پہچاننا. بعض اوقات انسان مثال کے طور پر فلکیات کو پہچاننا چاہتا ہے، کوئی انسان بدن کو پہچاننا چاہتا ہے، تو آپ بدن کو پہچاننا چاہتے ہیں تو آپ میڈیسن پڑھتے ہیں. آپ فلکیات کو پہچاننا چاہتے ہیں تو آپ ایسٹرونومی میں جاتے ہیں. یا آپ مثال کے طور پر اگر اس پر آربٹس اور پلانٹس اور اسٹارز وغیرہ کو دیکھنے چاہتے ہیں تو آپ اس ٹائپ کی اسٹڈیز میں جائیں گے. کیمیکلز کو پہچاننا چاہتے ہیں تو آپ کیمسٹری میں جائیں گے. اگر کوئی انسان کو پہچاننا چاہے تو کہاں جائے؟ جیسے میں ایک درخت میں سے صرف درخت کی چھال کو لوں اور کہوں یہ درخت ہے. چھال درخت نہیں ہے، اصل درخت کچھ اور ہے. تو سائیکالوجی صرف اوپر کو اسٹڈی کرے گی، وہ نفس کی گہرائی میں نہیں جائے گی. ہمیں آیت اللہ خمینی نہیں بننا ہے، ہمارے بس میں نہیں ہے. اتنا کر سکتے ہیں اپنے آپ کو پہچان دیں. تو اگر ہم نہج البلاغہ سے یہ پہچاننا شروع کریں مدد سے کہ انسان کی کیفیتیں کیا ہیں، انسان کے اندر کیا گزر رہی ہے، انسان میں کیا آتا ہے، تو پھر وہ کیا کرنے والا ہوتا ہے. اگر ہم یہ پہچان سکیں، مجھے بھی نہیں پتا، میں 10 دن محنت کروں گا اس کے اوپر. کچھ چیزیں میرے ذہن میں ہیں نہج البلاغہ کو پڑھتے ہوئے کہ یہ انسان شناسی ہے. اب میں 10 دن میں کیا کروں گا، ہر روز بیٹھوں گا اور ان میں سے کچھ کو نکالوں گا اور اس سے سیکھنے کی کوشش کروں گا اور وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. اس سے مجھے لگتا ہے کہ ہمیں فائدہ یہ ہوگا کہ ہمیں اپنے آپ کو پہچاننے میں مدد ملے گی. اور اگر مثلا امام نے کسی اچھے انسان کے بارے میں کچھ بتایا اور کہا وہ جو اچھا انسان تھا وہ ایسا تھا، تو میں اپنے اندر ڈھونڈوں گا کہ میرے اندر وہ اچھائی ہے یا نہیں ہے. اور امام نے اگر کسی برے انسان کا بتایا کہ یہ بہت برا تھا اور اس کے اندر یہ تھا، تو میں اپنے اندر ڈھونڈوں گا کہیں میرے اندر وہ برائی تو نہیں ہے. صحیح ہے. تو مجھے لگ رہا ہے کہ ایک بڑا کام نہج البلاغہ کے ذریعے سے اپنے پہچاننے کے لیے کیا جا سکتا ہے. اب ایک حدیث آپ کے ذہن میں آ رہی ہوگی، وہ بھی میں ابھی آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم. مشہور معروف حدیث ہے، جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا. نہیں معلوم کتنی تشریحات اس کی ہوئی ہیں، نہیں معلوم کس کس انداز سے ہوئی ہیں کہ بھئی اس کے اندر پہلو کیا کیا ہو سکتے ہیں. مثلا 3 پہلو میرے نظر میں ہیں ابھی. اور یہ جو نفس کو پہچاننا ہے یہ ہم کس طرح کرنا چاہ رہے ہیں؟ نہج البلاغہ کے ذریعے سے. کہ ہم کوشش کریں گے کہ امام نے اچھے انسانوں، برے انسانوں کے بارے میں یا کل انسانوں کے بارے میں جو فرمایا ہے اس میں سے کچھ ایکسٹریکٹ کریں اور وہ اس سے ہم پہچاننے کی کوشش کریں. اچھا، اب اس قول کے اوپر تھوڑا سا کنسنٹریٹ کرتے ہیں. اس کی کم سے کم 3 تشریح بہت سادہ بالکل آنکھوں کے سامنے ہمارے سامنے موجود ہے. ایک تشریح کیا ہے؟ جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا. اور نفس کی اگر کوئی صلاحیتوں کو دیکھے کہ کیا کیا کر سکتا ہے تو وہ سمجھے گا کہ جس خدا نے اس نفس کو خلق کیا ہے وہ کیا کیا کر سکتا ہے. مثلا نفس کی صلاحیتیں کیا ہیں آپ اپنے ذہن کے اندر سوچیں. اور میں کبھی کبھی اس کی مثال عرض کرنی ہوتی ہے تو یہ کہتا ہوں کہ بھئی آپ اپنے ذہن کے اندر کوئی عمارت یا کوئی درخت، ویسے میں عموماً درخت کی مثال دیتا ہوں کہ آپ ایک درخت سوچیں جو نارمل جیسے ایک درخت ہوتے ہیں مثلا 10 فٹ 15 فٹ 20 فٹ کا. اچھا، اگر میں ابھی آپ سے کہوں کہ آپ نے 10 15 فٹ 20 فٹ کا ایک درخت سوچا تھا، اس کو 100 فٹ کا سوچ لیں. 100 فٹ کا درخت کتنا ہوگا تقریباً؟
مثلا جو یہاں مسجد کے مینار بنے ہوئے ہیں میرے خیال میں یہ کوئی 100 فٹ کے قریب ہوں گے. تو آپ سوچیں ایک درخت ہے جو تقریباً اس مسجد کے مینار کے برابر ہے. ہر منزل میں جو معمولاً بنتی ہیں فلورز ان میں 10 سے 12 فٹ کی اونچائی ہوتی ہے. تو ایوریج اگر 10 فٹ لے لیں اور میں آپ سے کہوں 100 فٹ کا ایک درخت سوچیں تو اس کا مطلب ہے 10 منزلہ آپ ایک درخت سوچ رہے ہوں گے. تو آپ سوچ سکتے ہیں نہیں سوچ سکتے؟ آپ بالکل سوچ سکتے ہیں. کیا آپ 1000 منزلہ سوچ سکتے ہیں؟ سوچیں، سوچ لیں گے. بھئی آپ نے 100 منزلہ 10 منزلہ سوچا تھا تو کوئی مشکل پڑی تھی دماغ کو؟ نہیں. 100 منزلہ سوچیں، 1000 منزلہ سوچیں. اچھا آپ ایک درخت سوچیں جو زمین سے شروع ہوا ہے اور اس کی شاخیں چاند تک گئی ہوئی ہیں. تھوڑی سی محنت کریں تو آپ کے ذہن میں آ جائے گا ایک درخت جو یہاں سے لے کے چاند تک گیا ہوا. صحیح ہے؟ میں سوچنے کی کوشش کر رہا ہوں تو سوچ پا رہا ہوں. ہاں ایک درخت ہے جو یہاں پر ہے اور چاند تک گیا ہوا ہے. صحیح ہے؟ اس کو مٹا دیں اور زمین کو برابر کر دیں. مٹ گیا اور برابر ہو گئی. دیر لگی آپ کو؟ اس طرح خدا خلق کر سکتا ہے اور مٹا سکتا ہے. یہ ہمارا نفس تھا نا. کتنی آسانی سے ہم نے کام کیا، کتنی آسانی سے بنایا اور مٹایا. صحیح ہے؟ اگر ایسا کوئی درخت دنیا میں بنتا جو چاند تک جاتا تو اس کو کئی 100 سال لگ جاتے، کئی 1000 سال لگ جاتے شاید. آپ نے 1 منٹ میں نہیں لگایا، بنایا بھی بگاڑ بھی دیا. صحیح ہے؟ درخت ریزسٹ کر سکا کہ میں نہیں مٹنا چاہتا؟ نہیں. چاہے چاند تک کا بھی درخت ہو. اس کا مطلب کیا ہے؟ کوئی قوم ماؤنٹ ایوریسٹ میں بھی گھر بنا لے، خدا کو مٹانے میں دیر نہیں لگے گی. کچھ نہیں کر سکیں گے. یہ خدا کی مخلوق ہے. یہ جو درخت تھا نا وہ آپ کی مخلوق تھی. آپ ارادے سے بنا رہے تھے، مٹا رہے تھے. پوری کائنات خدا کی مخلوق ہے. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکن. دیر نہیں ہوگی پھر اسے. تو آپ نے جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا. ایک مفہوم نکل آیا کہ نفس کی طاقتوں کو دیکھیں آپ اور پھر اس سے آپ پہچانے کہ رب کیا ہے. صحیح ہے؟ یہ اب ایک پوائنٹ ہو گیا. اب اس کا بالکل اپوزٹ پوائنٹ، بالکل اپوزٹ سوچیں. میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج. نہیں معلوم، مجھے لگتا ہے جیسے سب کے اوپر یہ وقت آتا ہوگا مختلف انداز میں. کبھی آپ نے بے بسی فیل کی ہے؟ بے بسی کسے کہتے ہیں؟ جب بس میں کچھ نہیں ہے. تو کیا کوشش نہیں کر رہے تھے آپ؟ کوشش کر رہے تھے. کوشش بھی انسان وہیں کرتا ہے جہاں نتیجے کی کوئی امید ہوتی ہے. ساری طاقت لڑا لیتا ہے، سب کچھ کر لیتا ہے، کچھ نہیں کر پاتا. اس کو ہم کہتے ہیں بے بسی. یہ بے بسی خدا کی یاد دلاتی ہے. امام نے فرمایا تھا کہ میں نے ارادوں کے ٹوٹنے سے خدا کو پہچانا ہے. جس نے اپنے نفس کو پہچانا یعنی اپنے نفس کی بے بسی کو پہچانا، اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. وہ سمجھ جاتا ہے ہم یہاں کچھ نہیں ہیں، کوئی اور ہے جو یہاں پر ہے. یہ نتیجہ زندگی کے اہم ترین نتیجوں میں سے ایک ہے، لیکن اس پہ ایک مشکل ہے. یہ سختی میں جائے بغیر نہیں ملے گا. یہ جو بڑے بڑے عرفاء ہیں جنہوں نے توحید کو حاصل کیا ہے، نہ وہ توحید جو ہم لوگ لیتے ہیں اللہ ایک ہے، نہیں، واقعاً توحید کو اپنی گہرائیوں کے اندر انہوں نے بے بسی میں حاصل کیا ہے. یعنی زندگی میں کسی ایسے تجربے سے گزرے ہیں جس میں ایک موقع کے اوپر جا کر انہوں نے دیکھا کہ پوری کائنات میں
کوئی فائل نہیں ہے سوائے خدا کے، کسی کے پاس کچھ نہیں ہے۔ جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا، یعنی جس نے اپنے نفس کی اس بے بسی کو پہچان لیا اور